ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہے اور دعائیں سنتا ہے، یعنی جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سنتے ہیں۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ اس دعا کو سنتا ہے، ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب پوچھیں آپ سے اے محمد میرے بندے میرے بارے میں، تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی اے محمد جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بے شک میں تو قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، نہ حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ بندے کی عقل میں حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں سما سکتا، نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ غرضے کے پانچوں حواس سے بندہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ موجود ہیں۔ اللہ تو موجود ہے۔ اللہ بندوں سے اتنا قریب ہے کہ بندہ جب چاہے اپنے رب سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اللہ کریم سینے میں دفن رازوں کو بھی جانتے ہیں اور وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ فیصلے بھی کرتا ہے۔ جو دعا ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اس کو فوری طور پر منظور کر لیتا ہے، اور جو دعا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اس کو منظور نہیں کرتا۔ یعنی بعض دعائیں جو منظور نہیں ہوتی وہ بندے کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، اس میں بندے کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ بندے کو تو پتہ ہی نہیں، بندے کو تو کچھ علم ہی نہیں۔ بندہ تو کہتا ہے جو میں دعا مانگوں وہ پوری ہو جائے، خواہ اس سے اور زیادہ مصیبت بڑھ جائے، لیکن اللہ پاک کو تو علم ہے، وہ وہی دعائیں قبول کرتا ہے جو بندے کے لیے اچھی ہوتی ہیں، اور جو بندے کے لیے بری ہوں ان کو منظور نہیں فرماتا، تاکہ بندہ مزید مشکلات میں گرفتار نہ ہو جائے۔ جو علم اللہ کو ہے وہ کسی بندے کو نہیں۔ جن بے اختیار ہستیوں، پیروں، فقیروں، درباروں اور مزاروں کے پاس بندہ دوڑ دوڑ کر جاتا ہے وہ کسی کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کریم اتنا رحمان ہے، رحمان اور رحیم ہے کہ وہ بغیر کسی وسیلے اور سفارش کے ہر بندے کی بات سنتا ہے اور فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگنے والے آخر ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور ان کی عزتیں اور عصمتیں بھی داغدار ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگے گا تو اس کا چہرہ تو سیاہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ بندے کے بالکل قریب ہوتا ہے، بندے کی دعائیں سنتا ہے، لیکن جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں بندے کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر حضرت یعقوب کی یہ دعا قبول ہو جاتی، جلدی قبول ہو جاتی، بچپن میں ہی جب حضرت یوسف پہ حملہ ہوا تھا، حضرت یوسف دربدر ہوئے تھے، تو حضرت یعقوب کی دعا قبول کر لیتا اللہ پاک، تو حضرت یوسف مصر کے بادشاہ کیسے بن سکتے، عزیز مصر کیسے بن سکتے، مصر کے خزانوں پہ ان کا اختیار کس طرح ہوتا۔ تو یہ اللہ کو علم ہے، یہ غیب کا علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں، کہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہوتی۔